نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت دے نال پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مراد المشتاقین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ زینت محفل محب و مشفق پیر طریقت حضرت پیر سید ریاض حسن شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ زینت آستانہ عالیہ بچر شریف صاحبزادہ والا شان عزیز مکرم جناب صاحبزادہ محمد توصیف حیدر صاحب زیدہ اقبالہ اور نہایتی کرم فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، قابل قدر مائیوں، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساڈی خوش بختی ہے کہ ماہ رمضان المبارک دا مقدس جمعہ اللہ نے پھر ساڈی قسمت وچ لکھیا اور اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ اسی دے پاک گھر دے اندر حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ انہاں مقدس گھڑیاں دے صدقے ساڈی بے حساب مغفرت فرمائے، ساڈیاں گناہاں تے معافی دی قلم پھیرے۔ حضرات محترم، اج 15 رمضان المبارک ہے، جمعہ دا مقدس دن ہے، خدا دیاں رحمتاں دا نزول ہے اور ماہ رمضان دا او مقدس عشرہ ہے کہ جدے بارے نبی پاک نے فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ کہ رمضان دا درمیانی عشرہ ہے، بخشش والا عشرہ ہے۔ میں نے غالباً پچھلے جمعے تے عرض کیتا سی کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے دی ہر رات نو 10 لاکھ جہنمیاں نو جہنم چوں آزاد کرتا ہے۔ اندازہ کرو کہ کتنیاں برکتاں والا مہینہ ہے۔ ہر رات نو او لوگ کہ جنہاں دا نام جہنمیاں چ لکھیا ہوندا ہے، اللہ انہاں دا نام جہنمیاں چوں کٹ کے جنتیاں چ لکھ دیندا۔ 10 لاکھ جہنمیاں نو جہنم تو آزاد کیتا جاتا ہے۔ نبی کریم فرماندے نے کہ جدوں جمعرات آؤندی ہے تو پورے ہفتے دے اندر جتنے آزاد ہوندے نے اللہ اتنے ہر جمعرات نو آزاد کرتا ہے۔ پھر جدوں شب قدر آؤندی نزول قرآن والی رات تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے پورے مہینے آزاد کردہ ہے اتنے اللہ اس رات نو آزاد کر۔
تو کسی رات نو تے ساڈا نمبر بھی آئے گا سرکار دے صدقے. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک دا صدقہ ساڈی بے حساب مغفرت فرمائے اور رمضان دی برکات نصیب کرے. چند دنوں تو ایک میسج چل رہا سی کہ 15 رمضان نو قیامت آ رہی ہے اور دنیا ختم ہو جائے گی. بعض میسج اچھے ہوندے نے اور بعض برے بھی ہوندے نے. کچھ لوگ کچھ میسج چلا کے لوگوں نو ڈرانا بھی چاہتے ہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کو ہر وقت ڈرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرماندا ہے مومنو اللہ کو ڈرو حق تقاتی، جیسا کہ ڈرنے دا حق ہے. بلا شبہ یہ حدیث اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر نقل فرمائی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ رمضان دا ایک ایسا مہینہ آئے گا کہ جدے اندر یکم رمضان نو بھی جمعہ ہوئے گا اور 15 نو بھی جمعہ ہوئے گا. تو اس دن فجر تو بعد ایک ایسی آواز آئے گی کہ جو بہت غضبناک قسم کی آواز ہوئے گی. اس آواز نال اکثر لوگ مر جان گے. حضور نے فرمایا کہ جو بندہ سجدے چ گر کے سبحان القدوس ربنا قدوس یہ ورد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا. تو چونکہ رمضان دا مہینہ سی اور پھر پہلا جمعہ یکم رمضان نو سی، دوسرا پھر آ گیا، پھر 15 نو آ گیا تیسرا جمعہ، تو بعض لوگوں نے میسج چلا دیتا کہ شاید یہی مہینہ قیامت والا ہے. اصل اعلیٰ حضرت نے وہ نال لکھیا سی کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ مہینہ ہوئے. بے شمار مہینے ایسے رمضان وچ آئے کہ جنہاں نے 15 رمضان نو جمعہ آیا، بے شمار گزر گئے. نبی کریم نے فرمایا کہ زلزلے آن گے، بارشاں ہون گیاں. تو اعلیٰ حضرت نے نال لکھیا سی کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ جمعہ ہوئے، لیکن جدوں آئے گا تو جمعہ ہوئے گا کہ 15 رمضان ہوئے گی، جمعے دا دن ہوئے گا اور اس طرح دی آواز آئے گی. الحمدللہ یہ جمعہ تے صبح خیر نال گزر گیا اور پتہ نہیں کتنے رمضان جی آن گے. اس واسطے کہ قیامت وچ جو نبی پاک نے علامات بیان کیتیاں نے، بہت ساریاں علامتاں تے ظاہر ہو چکیاں نے، مگر انہاں وچ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا، حضرت امام مہدی دا ہونا، یہ بہت سارے جو فتنے سر اٹھان گے. قیامت اتنی قریب بھی نہیں جتنی لوگوں نے سمجھی ہے. ہاں جس دی موت آ گئی وہ قیامت شروع ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کو بچائے اور اپنا ثواب ہی عطا فرمائے. تو بہرحال 16 رمضان نو صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی رسول اللہ دے چمن دی بہار ساڈی وہ مقدس ماں کہ جہدے کولوں دین دا تیسرا حصہ علم رسول اللہ دی امت دیاں عورتاں تک پہنچیا. ساڈی وہ ماں بلا شبہ نبی پاک دے حرم وچ بہت ساریاں بیبیاں تشریف لے آئیاں اور جڑیاں عورتاں رسول اللہ دے نکاح چاہیاں وہ مومنہ دیاں ماواں بن گئیاں. وازواجہ امہاتہم، اللہ فرماندا ہے محبوب جڑیاں تیریاں بیویاں نے نا وہ مومنہ دیاں ماواں نے. رسول اللہ دی نکاح وچ آن دی وجہ تو انہوں نے اللہ نے عزت دیتی. اللہ فرماندا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے محبوب دے عقد وچ آن والیو، اے میرے محبوب دی نکاح وچ آن والیو، خوش نصیبو غور نال سن لو، کائنات دی کوئی عورت تھوڑی مثل نہیں، اس واسطے کہ بے مثل رسول نال تھوڑی شادی ہوئی ہے، تھوڑا خامد بھی بے مثل ہے اور مصطفیٰ دے صدقے تسی بھی قیامت تک بے مثل ہو. تو اللہ نے انہوں نے عزت دیتی کہ وہ مومنہ دیاں ماواں بنیاں.
نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں حضرات محترم، ایک وہ ماں ہے کہ جس نے سانو جنم دیتا ہے. سانو تو یاد نہیں کہ اسی کدوں پیدا ہوئے ہیں، کس طرح پیدا ہوئے ہیں، مگر باپ نے دسیا کہ اے تیری ماں ہے. رشتہ داراں دسیا، پھوپھیاں دسیا، چاچیاں دسیا اے تیری ماں ہے. اساں مان لیا کہ ساڈی ماں اس نے سانو جنم دیتا ہے. باپ کہہ رہے ہیں، پھوپھیاں کہہ رہی ہیں نے، چاچے رشتہ دار محلے والے کہہ رہے ہیں تیری ماں ہے. راول پنڈی والوں، میں تھوڑے ایمان دے دروازے تے دستک دے کے سوال کرنا ہے، جنوں چاچا آکھے ماں ہے تے باپ آکھے ماں ہے، اسی سمجھیے او دیاں پیراں وچ ساڈی جنت ہے. جنوں خدا آکھیا تھوڑی ماں ہے، او دی کی شان ہوے گی؟ رسول دیاں بیویاں او نے کہ جنہاں نوں اللہ نے ساڈی ماں قرار دیتا، مگر ایمان شرط ہے. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اور رفیقہ حیات ہے، جنہوں بہت سارے امتیاز نے باقی بیبیاں چوں. بلا شبہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ دے چمن دی پہلی بہار نے، حضور دے دل دا پہلا قرار نے، اور مائی صاحبہ وہ خوش نصیب نے کہ جنہاں وال جبریل سلام لے کے آندا رہا. اور مائی صاحبہ وہ خوش نصیب نے، نبی کریم نے فرمایا خدیجہ تیرے واسطے رب نے جنت وچ موتیاں دا محل تیار کیتا. مائی صاحبہ وہ خوش نصیب نے جنہاں اپنی ساری دولت مصطفیٰ تو قربان کر دیتی. نبی کریم سرور عالم زندگی بھر مائی صاحبہ دی محبت اور خلوص نہیں بھلا سکے. انہاں دی عظمت نو سلام جو مصطفیٰ دے عقد وچ پہلی دفعہ آئیاں. مگر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے میرے کول 10 خصوصیات نے جڑیاں باقی بیویاں کول نہیں تے میرے کول ہیں. ہاں فرمانیاں نے سب تو پہلی تے خصوصیت ہے وے میں او کلی رسول دی بیوی ہاں کہ جنہوں رسول واسطے رب نے پسند کیتا. جبرائیل ریشمی رومال تے ام المومنین عائشہ صدیقہ دی تصویر لے کے آیا. یا رسول اللہ، اللہ سلام کہندا ہے، اللہ کہندا ہے تیرے واسطے میں بیوی پسند کیتی ہے. وہ ایمان نال سوچو دیدہ رشتہ خدا پسند کرے، وہ جس بیوی نو رب چنے او دی عظمت دا کیا کہنا. فرمانیاں نے میری یہ عظمت ہے، میری شان ہے کہ مینوں رب نے محبوب واسطے پسند کیتا. کسی اور واسطے ایک تصویر نہیں بھیجی گئی. میں اکیلی ہاں کہ میری تصویر اللہ نے محبوب نو بھیجی. دوسری عظمت یہ کہ فرمانیاں نے کہ میں وہ خوش نصیب ہاں کہ جدے بسترے تے کئی باری وہی آئی ہے. نبی کریم تے میں ایک لحاظ وچ لیٹی ہوندے ساں تے مصطفیٰ تے وہی آنی شروع ہو جاندی سی. یہ کسی اور بیوی نو اعزاز حاصل نہیں، فرمانیاں نے مینوں اعزاز حاصل ہے. تیسرا اعزاز فرمانیاں نے مینوں یہ بھی حاصل ہے کہ نبی کریم سرور عالم جدوں بیمار سن، میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر تشریف لے آیا، انہاں دے ہاتھ وچ مسواک سی. رسول اللہ نے بڑے پیار نال مسواک ول ویکھیا. میں سمجھ گئی کہ سرکار مسواک کرنا چاہتے ہیں. میں عرض کی تھی یا رسول اللہ مسواک بھائی کو لے دیں؟ فرمایا ہاں. میں نے اپنے بھائی کو مسواک لیا، سرکار نو پیش کیتا. نبی کریم نے اپنے دانتاں وچ دبایا مگر سخت سی. حضور نے فرمایا عائشہ انہوں ذرا نرم کر. ام المومنین فرمانیاں نے مینوں خیال آیا میں کسی چیز نال کٹ کے نرم کر دیاں. رحمت عالم نے مسکرا کے فرمایا نہ عائشہ اپنے دنداں نال نرم کر. فرمانیاں نے مینوں اعزاز حاصل ہے کہ کملی والے دا لعاب تے میرا لعاب مل گیا. اللہ اکبر. میری چبائی ہوئی مسواک رسول اللہ نے پھر کی تھی. مومنو سوچو اس ماں دی کی عظمت ہوئے گی. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی او بیوی کہ جی دی پاک دامنی تے داغ لگایا گیا.
تو رب نے فرمایا محبوب فکر نہ کر، آشا نو میں وہ شان دیاں گا، مریم دی پاک دامنی تے داغ لگا تے میں گواہی عیسیٰ بچے کولو دیوائی، یوسف دے دامن تے داغ لگا تے میں گواہی بچے کولو دیوائی، آشا دے دامن تے داغ لگے، آج بچے نہیں بولن گے، میں بولاں گا، میں گواہی دیاں گا۔ وہ ایمان نال سوچو جدیاں گواہیاں رب دے وے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کٹھے کرن واسطے ایک وادی چ گئے، فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اپنے مال چ زکوٰۃ دیو۔ ایک سردار کہنے لگا یہ مطلب ہے کہ اسی غنی ہاں تے اللہ فقیر ہے، اللہ ساڈے کولوں جے منگدا ہے دا مطلب ہے اسی غنی لوگ ہاں تے اللہ فقیر ہے۔ صدیق اکبر نو غصہ آ گیا، انہیں میرے رب نو فقیر کیوں آکھیا ہے، رکھ کے تھپڑوں دے منہ تے مارے آ۔ وہ تھپڑ کھا کے سرکار دی بارگاہ جا گیا، یا رسول اللہ ابو بکر نے مینوں تھپڑ مارے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا انہوں تے کدے غصہ آئے ہی نہیں، آپ بہت رحم دل سے، ابو بکر تے غصے جی نہیں آتا، انہیں آخیا جی مینوں تھپڑ مارے ہیں۔ فرمایا بلا کے پوچھنے، سیدنا صدیق اکبر نو بلا کے پوچھیا گیا، حضور نے فرمایا کہندے تھا یا رسول اللہ میں مارے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیوں مارے، تو کدے کسی کو ناراض نہیں ہوا، یا رسول اللہ انہیں میرے رب دی توہین کیتی، انہیں آخیا رب فقیر ہے تے اسی غنی ہاں۔ انہیں آخیا جی ابو بکر جھوٹ مار رہے ہیں، میں رب دی توہین کر سکنا، میں نہیں آخیا۔ صدیق اکبر نے آخیا یا رسول اللہ اگر نہ کہندا تو میں کیوں ماردا، انہیں بکواس کیتا ہے اس واسطے میں مارے ہیں۔ وہ کہنے لگا جی ابو بکر نو آکھو کوئی گواہ پیش کرے۔ حضور تے صاحب شریعت نبی نے شریعت تے گواہ منگ دی۔ نبی کریم سرور عالم نے فرمایا ابو بکر تیرے کل کوئی گواہ ہے؟ یا رسول اللہ ادھے غلام نوکر موجود سن، میرے نال کوئی سنگی نہیں سی جڑا میری گواہی دے وے۔ رحمت عالم نے فرمایا ابو بکر شریعت تے گواہ منگ دی ہے، کوئی گواہ پیش کر۔ رب نے فرمایا جبریل یا رب جلیل سدرا چھوڑ زمین تے جا، اج صدیق نو گواہ دی لوڑ پہ گئی ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ جبریل جا کے میرے محبوب نو کہہ دے کملی والیا اے خبیث گواہ منگتا ہے، میں آپ گواہی دینا ہے۔ لقد سمع اللہ، اللہ نے آپ سنے ہیں۔ ہائے ہائے پیار نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ انہیں بکواس کیتا ہے، میں آپ سنے ہیں، انہیں آکھیا ہے کہ اللہ فقیر ہے تے اسی غنی ہیں۔ ایمان نال سوچو جدے باپ تے اعتراض ہوئے تے گواہ رب بنے، اس باپ دی بیٹی دی عزت تے حملہ ہوئے تے اللہ فرماوے میں آپ گواہی دیاں گا۔ ہائے ہائے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سورہ نور دیاں 18 آیتاں نے جڑیاں ام المومنین دی عزت تے عظمت واسطے اتریاں۔ پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ ہاں ہاں نبی کریم سرور عالم لیٹے ہوئے نے ام المومنین دے نال تے وہی آ گئی۔ میں سبب فخر کر دیا سن کہ میرے بسترے تے کئی باری وہی آئی ہے۔ کہ نبی کریم نے فرمایا عائشہ جی لجپال نبی اے جبریل تینوں سلام پیا دیندا ہے۔ ہاں شان ویکھو ام المومنین دی، جبریل سلام لے کے آ رہے ہیں، جبریل سلامیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چراغ گولڈا وارث علوم مہر علی
حضرت صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر چشتی گیلانی گولوی رحمت اللہ علیہ نے حد کر دیتی ہے۔ پیر صاحب فرماندے نے مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، پیار نے کہہ دیو سبحان۔ مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ۔ عائشہ صدیقہ دی شان ویکھو، جڑا کملی والا آمنہ دی گود وچ ہلال بن کے آیا نا، ہلال کہندے نے پہلی رات دا چن، ہاں ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ۔ او جیڑا چن آمنہ دی گود وچ آیا سی نا، او جدو چن بن کے چمکیا تے ماہ تمام بنیا تے 14ویں دا چن بنیا تے ادوں عائشہ نو مل گیا۔ مرحبا یہ جلوائے زیبائے بام عائشہ، ہے ہلال آمنہ ماہ تمام عائشہ۔ اے دختر صدیق اکبر اور زوجہ خیر الورا، ہے دو گنا آج کی، ہے دو گنا آج کی حامل جناب عائشہ۔ دورہ عروج صدیق اکبر دی بیٹی ہے اور کملی والے دی بیوی۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر نے بڑی مزے دی گل کیتی ہے۔ عائشہ صدیقہ دیاں دشمناں نو ایک بات کہی ہے، فرماندے نے تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ، تینوں کی پتہ ہے تو آپ بھی چھوٹا ہے، تیرا عقل بھی چھوٹی ہے، عقل دانی تیری چھوٹی۔ تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محدود سوچ، اے پوچھ امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ۔ پوچھے امت کے بزرگوں سے مقام عائشہ۔ اللہ اکبر۔ پیر نصیر فرماندے نے ہر بندہ تسبیح پڑھدا ہے، تے کوئی کچ دے دانیاں دی پڑھدا ہے، کوئی لکڑی دے دانیاں دی پڑھدا ہے، کوئی پتھر دے دانیاں دی پڑھدا ہے، کوئی یاقوت دی تسبیح پڑھدا ہے۔ شاہ نصیر کہندے نے میں بھی ایک تسبیح پڑھنا، ہاں؟ اور کیڑی تسبیح اور کیوں پڑھنا؟ اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، اپنا اندر صاف رکھنے کے لیے ہر میل سے، سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں نام عائشہ۔ فرماندن میرا ساہ نکلتا ہے نا، جتنی باری نکلتا ہے دانے بن کے نکلتا ہے، سانس کی تسبیح پہ لیتا ہوں نام عائشہ۔ اور عقیدے نے کیا گل کی تھی، سید ہو کے پیر نصیر نے قلب توڑ دیتی ہے۔ فرماندے نے جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں، قبر وچ فرشتے آن گے، نکیرین آن گے امتحان لین واسطے، مینوں بٹھان گے۔ جب نکیرین آئیں گے کہہ دوں گا ان سے قبر میں،
مجھ سے مت کچھ پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ، مجھ سے مت کچھ پوچھئے میں ہوں غلام عائشہ۔ تو رسول اللہ سرور عالم دے نکاح وچ آ کے ہر بیوی عظیم ہو گئی، مگر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان ہی وکھری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نو جدوں بھی کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوندا سی تے مائی صاحبہ دے دروازے تے آنا تے پوچھنا، مائی صاحبہ اے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ذرا حل کر دیو۔ تو مائی صاحبہ نے مسئلہ فوراً بتا دینا۔ صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی، عالم دی عالمہ بیٹی، زاہد دی زاہدہ بیٹی، نبی کریم سرور عالم دے گلشن دی بہار مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ دی چادر تے جدوں داغ لگان دی کوشش کیتی گئی اور منافقہ نے بہت برا کردار ادا کیتا، عزت تے حملہ کیتا گیا، تو آپ دی برات وچ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دیاں 18 آیتاں نازل فرمائی۔ انہوں میں رب نے جس انداز نال صفائی دیتی ہے، سنو اللہ دا پاک قرآن۔ اللہ فرماندا ہے الخبیثات للخبیثین، پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے خبیث عورتاں خبیث مرداں واسطے نے، ناپاک عورتاں ناپاک مرداں واسطے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اللہ فرماندا ہے خبیث مرد خبیث عورتاں واسطے، خبیث عورتاں خبیث مرداں واسطے، خبیث مرد خبیث عورتاں واسطے۔ والطیبات للطیبین، اللہ فرماندا ہے پاک عورتاں پاک مرداں واسطے، والطیبون للطیبات، پاک مرد پاک عورتاں واسطے، پلیت عورتاں پلیت مرداں واسطے، پلیت مرد پلیت عورتاں واسطے، اور طیب اور پاک عورتاں پاک مرداں واسطے اور پاک مرد پاک عورتاں واسطے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اللہ فرماندا ہے جو کچھ بکواس کر رہے نے انہاں کول مبرہ نے، یہ تے پاک صاف نے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ فرماندا ہے انہاں واسطے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے۔ تو اے مقام ہے نبی کریم سرور عالم دی اس عظیم الشان بی بی دا کہ جس نو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نام نال یاد کیتا جاندہ۔ حضرات محترم، ہر او عورت جو مصطفیٰ دے نکاح جائی وہ عظیم ہو گئی، اللہ نے انہوں عظمت عطا فرمائی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے کہ میں موجود ساں اور نبی پاک سرور عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا نو اپنے قریب بلایا۔ رسول اللہ نے فاطمہ دے کن وچ کوئی بات کی تھی، سیدہ فاطمہ بات سنی تے رون لگ پئیاں۔ نبی کریم نے دوسری بات کی تھی تو سیدہ مسکرا پئیاں۔ میں نے علیحدہ کر کے پوچھیا بیٹی فاطمہ حضور نے کیڑی گل کیتی ہے تو رو پئی ہیں، پھر حضور نے کیڑی گل کیتی ہے تو ہس پئی ہیں۔ مائی صاحبہ نے آکھیا جی دسن والی ہوندی تے نبی پاک اچھی دس دیندے، حضور نے میرے کن وچ ہی دسیا نا، اے راز ہے۔ نبی کریم نے جے میرے کن وچ آکھیا تے راز ہے، میں فی الحال یہ راز نہیں کھول دی۔ جدو سرکار وصال فرما گئے تو حضرت عائشہ نے کیا کہ بیٹی ہن تے سرکار پردہ فرما گئے نے، ہن تے وہ راز دس۔ حضور نے کی کیا سی؟
تو مائی صاحبہ نے عرض کی تھی کہ امی جان سرکار نے میرے کان وچ فرمایا فاطمہ اگے ہمیشہ رمضان وچ جبرائیل ایک باری میرے نال قرآن دا دور کردا سی، اس دفعہ جبریل نے 2 مرتبہ دور کیتا ہے، تو میں سمجھ گئی ہاں کہ میرے باپ دا وقت قریب آ گیا ہے۔ جبریل نے 2 باری دور کیتا ہے، سرکار نال جدائی پین والی، یہ میں رونا شروع کر دیتا۔ کہ نبی کریم نے دوسری مرتبہ میرے کان وچ فرمایا فاطمہ مبارک ہوئے آل بیت وچوں سب تو پہلے تو ہی میرے کول آویں گی، تو میں خوش ہو گئی کہ میں سرکار کول جاواں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار ہوئے نا کہ آخری وقت سی تے بیوی آپ دی رو رہی سی، سیدنا بلال ہس رہے سن، تو بیوی نے آکھیا کہ اے موت دا وقت ہے تے تسی ہسدے پئے ہو، تے میں تے روندی پئی ہاں کہ تہاڈی جدائی، تے آپ نے فرمایا تو تے تاں پہ رونی ہے نا کہ میرے کولو جدا ہویں گی، تے میں تاں پہ ہسنا ہے تیرے کولو وچھڑ کے کملی والے نوں ملاں گا، میں تے قبر وچ سرکار نال ملاقات کرنی ہے، حضور دی بارگاہ جاواں گا، میری قبر وچ مدینے والا آئے گا، میں تے ملاقات تے خوش ہو رہے۔ تو مائی صاحبہ نے فرمایا جدو حضور نے فرمایا سب تو پہلے تو آئیں گی نا، تے میں خوش ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ سیدہ خاتون جنت نے کہا کہ امی جان یہ دسو بھائی تہاڈی شان زیادہ یا میری؟ یہ مسئلہ بڑا نازک ہے۔ خطیب اسلام حضرت صاحب فیض الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی پوچھیا جی دسو عائشہ صدیقہ دی شان زیادہ ہے یا فاطمہ زہرا دی؟ آپ نے فرمایا اس مسئلے دے 2 پہلو نے، ایک تے پہلو یہ وے بھائی یہ دونیں بیٹیاں نے، عائشہ بیٹی ہے صدیق اکبر دی تے فاطمہ بیٹی ہے کملی والے دی، یہ بیٹیاں دے لحاظ نال ویکھیے تے فاطمہ دی شان اونچی ہے، یہ دونیں بیویاں بھی نے، فاطمہ بیوی علی دی ہے، عائشہ بیوی رسول اللہ دی ہے، ادھروں ویکھیے تے پھر شان عائشہ دی زیادہ ہے، اس واسطے کہ قیامت والے دن فاطمہ علی نال اٹھے گی تے عائشہ مصطفیٰ نال اٹھے گی، ہاں تو سانو اس تے بحث نہیں کرنی چاہیے، بس جو انہاں نال جڑ گیا اللہ نے عظمت عطا کر دیتی۔ یاد رکھو انہاں بحثاں وچ پے کے بعد لوگ بے ایمان ہو جاندے نے، تھکے جاندے نے، ردے جاندے نے، کدی ایسی بحث وچ نہ پو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سوال ہویا کہ جناب حضرت امیر معاویہ افضل نے یا حضرت مولا علی افضل نے؟ آپ نے فرمایا جیڑا سوال میرے کو قیامت نو پوچھے نہیں جانا میں وہ دی تیاری نہیں کیتی، میں تے انہاں دی تیاری پیا کرنا ہے کہ جڑے قیامت والے دن میرے کو پوچھے جانا ہے۔ آپ نے دس دیتا ہے نا مسئلے تے بحث نہ کی، الجھے نہ کرو، اس بات تے کہ سوال نہیں ہون گے، قیامت نو نہیں پوچھا جائے گا امیر معاویہ افضل نہیں یا حضرت علی افضل نہیں۔ آپ نے فرمایا میں سوال دی تیاری نہیں کر رہا اس واسطے کہ سوال نہیں پوچھا جائے گا، میرے کو پوچھا جائے گا تو نماز پڑھی ہے کہ نہیں، روزے رکھے نے کہ نہیں، حج کیتا ہے کہ نہیں، سچ بولے ہے کہ نہیں، جڑے جڑے سوال پوچھے جان گے میں انہوں دی تیاری کی تھی۔ تو معاملہ بڑا نازک ہے، اہل بیت دی شخصیت تے گفتگو ہوئے تے بالکل اس پینڈے نہ پے کرو جی کون افضل ہے، کس دی شان اونچی۔ صلاح الدین ایوبی راتی خیمے دی گشت کر رہے سی تے 2 سپاہی آپس ہی گفتگو کر رہے نے، ایک سپاہی کہنے لگا صلاح الدین ایوبی نے تے خالد بن ولید نو بھی پیچھے کر دیتا ہے، کیا فتوحات نے، حد ہوگی سلطان صلاح الدین ایوبی دی، خالد بن ولید نے اتنی فتوحات نہیں کیتیاں جتنیاں صلاح الدین ایوبی نے کیتیاں۔ صلاح الدین نے اچانک خیمے دا پردہ چکیا، اندر چلے گئے، فرمایا بکواس بند کر دے۔ خالد بن ولید جس گھوڑے تے بہ کے تے کملی والے دے نال جہاد تے جاندا سی نا، اس گھوڑے دے نک وچ جیڑی میل ہے میں تے اس میل دی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ تینوں یہ نہیں پتا خالد بن ولید نوکر کدا سی، کس دا غلام سی؟ تو حضرات محترم اہل بیت دا مقام اپنے دل وچ پیدا کرو۔ اہل بیت صرف آل رسول نہیں، نبی پاک دیاں بیویاں بھی حضور دی آل نے۔ اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے، اور یہ گھر والیاں نے یہ نے کہ جنہاں نو رسول نے عزت دیتی، جنہاں نو خدا نے عزت دیتی، جنہاں نو شرف عطا کیتا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی میری تھوڑی اس حاضری نو قبول کرے۔ خدا کل قیامت والے دن سیدہ عائشہ
اور سیدہ فاطمہ دیاں چادراں دا صدقہ اللہ ساڑیاں ماما بہنوں نوں عزت دیاں چادراں عطا کرے، اللہ سب دے حال تے اپنا فضل و کرم کرے۔ حضرات محترم، میری جماعت دے بہت اچھے نوجوان خطیب سن، مولانا صاحبزادہ قاری غلام حسین فاروقی صاحب، عرس دے موقع تے وہ بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیندے سن اور ابا جی نال بڑے پیار کردے سن۔ رات رضائے الہی نال انہوں نے وصال ہویا، 11 بجے چکوال دے علاقے جو انہوں نے جنازہ سی، میں جنازے تے گیا۔ جنازے تو پہلے علماء نے مینوں مقرر کیتا کہ تو کچھ کہنا ہے، تو میں کچھ الفاظ اتھے بھی کہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر منور کرے، خدا درجات بلند کرے، اللہ پسماندگان نو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ چند منٹ باقی نے تو میرا خیال ہے کہ صوفی صاحب کو چھوٹی جی نعت سن لئیے، بڑی محبت نال درود شریف پڑھو، یہ سرکار دی نعت سنا دینے بڑے پیار نال محبت نال درود الصلاۃ والسلام۔ ہاں دوسری بات یہ ہے کہ آج